بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں تک اپنے پیغامات اور اپنے احکامات کو پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے احکامات اپنے اللہ کے بندوں تک لے کر آتے تھے، اور کما حقہ جیسا پہنچانے کا حق ہوتا تھا اسی طریقے سے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ایک حکم کو، اللہ کے ایک ایک فیصلے کو، اللہ کی منشا کو اور اللہ کو کس طریقے سے راضی کیا جائے اس طریقے کو کما حقہ اپنی امت تک پہنچا دیا، اور یہ بات مکمل کر دی کہ اب روح زمین پر اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا، یا اللہ کی عبادت کا جو طریقہ یا سلیقہ ہوگا، یا جو بھی معیار ہوگا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب صرف اور صرف یہی طریقہ اور یہی اصول ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اس میں نہ ذرا سی کمی کرنے کی گنجائش ہے، نہ اس میں ذرا سا اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہو سکتا تھا وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس عظیم امانت کو بطور ایک امین ہونے کے امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو پس چنانچہ دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کی احادیث سے ثابت ہے۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہے، جو چیز آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، یا جو چیز آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ ہرگز دین نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور بدعت پر عمل کرتے کرتے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی طریقہ کار ہم اختیار کرتے ہیں، عبادت کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے، آپ کی کیا صحیح حدیث ہے، اس کے تعلق سے غور و فکر کرنا اور اس کو جاننا اور اس کی تحقیق تک پہنچنا، اور محقق علماء سے اس کے بارے میں پوچھنا اور ان کی بات کو سننا اور اس پر غور کرنا، اور اس کو صحیح حد تک، صحیح درجے تک جا کر اس کی تحقیق کرنا یا اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے اندر جو نصف شعبان کی جو رات ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح احادیث کیا ہیں، صحیح احادیث کے اندر اس رات کی کیا اہمیت ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی، یہ بات ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں، میں کوشش کروں گا کہ جو صحیح احادیث سے اس رات کے تعلق سے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں میں ان کو پیش کروں، اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں جو بدعات اس رات کے تعلق سے بدعات شروع ہو چکی ہیں، یا جن بدعاتوں کو لوگ جو ہے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ان پر بھی ذرا سی روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کی احادیث بھی موجود ہیں، ہے نا۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے صحابہ کرام سے حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان حدیثوں کو کس درجے میں لیا گیا ہے، ان حدیثوں کو کس درجے میں رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ تو اس رات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس بات کو خاص طور سے دھیان رکھیے گا کہ متواتر طریقے سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اب جب متواتر طریقے سے الگ الگ طریقوں سے حدیثیں آتی ہیں تو ان حدیثوں کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، ان حدیثوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور فضیلت کے درجے میں ان حدیثوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ اس رات کی تو فضیلت ہے، یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ یہ نصف شعبان کی جو رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، بڑی فضیلت کی رات ہے۔ لیکن اب اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے،
یا کیا ہو رہا ہے، یہ بہت غور طلب اور بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ جو معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، جن کا صحیح حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جو صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ ان میں ایک جو بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جایا جاتا ہے نا، اس رات میں قبرستان جانے کو بڑی ثواب کی چیز سمجھا جاتا ہے، اور اس رات سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اس رات کا ایک اہم عمل ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبرستان آتے جاتے ہیں اور لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ تو آئیے حدیث کے اندر قبرستان جانے کے تعلق سے، صحیح حدیث کے اندر قبرستان جانے کے تعلق سے کیا بات موجود ہے۔ جو حدیث قبرستان جانے کے تعلق سے بیان ہوئی ہے وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، اور میں فکر مند ہوئی کہ اللہ کے رسول کہاں تشریف لے گئے۔ بس چنانچہ میں اللہ کے رسول کی تلاش میں نکلی، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب میں جو قبرستان ہے، جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور اس وقت جو بھی مومنین جن کا بھی انتقال ہوتا تھا ان کی تدفین ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب وہاں پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ تمہیں یہ گمان ہو گیا میں تمہارے پاس نہیں تھا، تو تم نے کیا یہ سمجھ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں تھیں، ہماری جو اور دوسری مائیں تھیں، میں کیا ان کے پاس چلا گیا؟ میں ہرگز ایسی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ تو نہیں سوچا، میں تو صرف اس لیے فکر مند تھی کہ آپ کہاں چلے گئے، اور میں آپ کی تلاش میں آئی ہوں اور آپ کو یہاں پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ نصف شعبان کی رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے، اور یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس وقت ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، اور اس میں وہ قبیلہ مشہور اس غرض سے تھا کہ وہاں کثیر تعداد میں مویشی پالے جاتے تھے، یعنی عرب کے ان قبیلوں میں کہ جن کو کہا جائے کہ سب سے زیادہ تعداد میں ان کے پاس بکریاں اور جانور ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی قبیلے کلب کی بکریاں ہیں، اور پھر بکریوں کے جسم پہ بال، کتنے لاتعداد بال ہیں، ان کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے جو استاد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، ان کا قول یہ ہے کہ اس حدیث کو جس راوی نے بیان کیا ہے اس راوی کا نام ہے حجاج بن ارطات۔ یہ حجاج بن ارطات یہ مدلس ہے۔ مدلس کہتے ہیں کہ انہوں نے جن سے یہ حدیث سنی ہے ان کا نام بیان کیے بغیر، اپنے استاد کا نام بیان کیے بغیر، استاد کے استاد کا نام لے کر اس حدیث کو بیان کیا، یعنی انہوں نے اپنے استاد کا ذکر نہیں فرمایا، اور انہوں نے اپنے استاد کے استاد کا ذکر فرما دیا۔ ان کے استاد جو تھے ان کا ذکر فرما کے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو حدیث کے اصول میں اور محدثین نے یہ فرمایا کہ جب بیچ سے کسی شخص کا نام غائب ہوتا ہے، بیچ سے کسی شخص کا نام غائب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث کے اندر ضعف آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حجاج بن ارطات ہیں، انہوں نے اپنے استاد کا ذکر نہیں کرتے ہوئے استاد کے استاد کا ذکر فرمایا کہ یہ یحییٰ ابن کثیر سے میں نے سنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ یہ حدیث ضعیف ہو گئی، یہ حدیث کمزور ہو گئی۔ یہ قبرستان جانے والی جو حدیث ہے، اس کو علماء نے اور محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سنیے کہ کوئی صاحب جن کا نام جو ہے عبد الحمید ہے، وہ عبد الحمید صاحب کسی بات کو نقل کریں، انہوں نے سنا ہے عبد الستار صاحب سے، ہے نا، اب انہوں نے تو سنا ہے عبد الستار سے، اور عبد الستار نے جو سنا ہے وہ عبد الغفار سے۔ تو یہ عبد الحمید صاحب عبد الستار صاحب کا نام بیچ سے غائب کر کے ڈائریکٹ بیان کر دیں کہ میں نے عبد الغفار صاحب سے سنا ہے۔ تو یہ بیچ میں جو ایک نام غائب ہو رہا ہے، اس نام کے غائب ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ صحیح تو یہ تھا کہ انہوں نے جس سے سنا ہے ان کا بھی نام ذکر کریں، تاکہ جب وہ ان کا نام ذکر کریں تو ان کی تحقیق ہو، ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ہاں انہوں نے جن سے سنا ہے وہ کتنے مستند ہیں، ہے نا، وہ کتنے اعتبار کے لائق یا قابل ہیں۔ نام غائب ہوا ہے تو یا تو گڑبڑی ہے، جب جس سے سنا ہے ان کا نام ہی ان کو نہیں پتا ہے، یا ان کا نام ہی یہ بھول رہے ہیں، تو جو بات یہ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ یہ بات ویسی کے ویسی بیان کر رہے ہیں؟ یا بسا اوقات کسی کا نام بیچ سے غائب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مشکوک ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں ان کا نام لے کر کوئی بات کہوں گا تو سامنے والا تو جانتا ہے ان کو کہ یہ کیسے ہیں، کیا ہیں، تو ان کی وجہ سے میری بات کمزور ہو جائے گی تو میں نام ہی غائب کر دوں۔ تو یہ حدیث کی تحقیق کے سلسلے میں علماء کے یہ اصول ہیں
ہم ان باتوں کو غور کریں کہ جو صحیح احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں صحیح ہیں، ان صحیح حدیثوں کو جمع کرنے میں محدثین کی اور علماء کی کتنی محنتیں ہیں، کتنا زبردست معیار ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے بھی کسی سے سنا اور کسی نے بھی کسی کو کچھ بھی بیان کر دیا، ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جہاں بھی کہیں بھی کمزوری یا کوئی گڑبڑی واقع ہوتی ہے یا کوئی ایسا مشکوک معاملہ پیدا ہوتا ہے تو علماء اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ضرور ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ضعف ہے، کیونکہ حجاج بن ارطاد نے جن سے اس حدیث کو سنا ہے ان کا نام بیان کیے بغیر ڈائریکٹ اپنے استاد کے استاد کا نام بیان کر دیا۔ تو امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ وہ میرے استاد امام محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ قبرستان جانے والی جو بات ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل اس حدیث کے ضعیف ہونے کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن ارطاد نے جن کا نام بیان کیا ہے یحییٰ بن کثیر کا، اور یحییٰ بن کثیر نے سنا ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے حضرت عروہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی، کوئی حدیث انہوں نے ان سے سنی نہیں ہے، ان سے بیان نہیں کی ہے۔ تو اس بات میں بھی گڑبڑی واقع ہو رہی، تو اس اعتبار سے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اچھا، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، آ رہی نہیں آ رہی؟ صحیح حدیث سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، ماشاء اللہ۔ میں بعد میں خلاصہ پیش کروں گا، یہ بات میں صرف اس لیے بات آپ کے سامنے یہ راویوں کے نام اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایک چھوٹا موٹا خاکہ واقع ہو جائے، اور جو میں بات جو کہہ رہا ہوں نا وہ میری بات دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، ورنہ لوگ میرے پر رخشے اڑا دیں گے کہ ہم تو ابھی تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ صاحب قبرستان جانے کی یہ فضیلت ہے، ہمیں تو ہمارے مولانا صاحب نے بتایا کہ قبرستان جانا چاہیے، ہمیں تو ہمارے عالم صاحب نے بتایا کہ قبرستان جایا کرو اور مغفرت کی دعا کیا کرو، اور ہم تو سالوں سے ایسے جاتے آ رہے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ جوک در جوک جتوں کی شکل میں جاتے ہیں، اور آپ بالکل نئی بات بیان کرنا ہے۔ تو میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یا اس غلط رواج کو ختم کرنے کی غرض سے یہ حدیث کے حوالے اور ان راویوں کی حقیقت اور ان حدیث کی سند کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ اب کسی کو اشکال ہو تو وہ عالم صاحب خود آئیں اور وہ عالم صاحب خود حدیث کی روشنی میں یہ بات کریں، یہ سمجھیں۔ تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف حدیث ہے۔ اب رہی بات قبرستان جانے والی بات، تو اس کے سلسلے میں بھی اگر ہم غور کریں، چلو اس کو مان بھی لیتے ہیں، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو کس طریقے سے گئے، کتنی خاموشی سے گئے، کہ کسی کو ساتھ لے کر گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پورے کنبے، قبیلے، خاندان، دوست احباب کو اکٹھا کر کے قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور قبرستان وہاں جایا جاتا ہے، اور اس کو ثواب کی چیز سمجھا جاتا ہے، اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں سمجھنا اور سمجھانا یہ ہے کہ دین وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا جو ہم لوگوں کو کرتا ہوا یا ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دین اصل میں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے یا جس کو آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد جاری اور باقی رکھا ہے، وہ ہے اصل میں دین۔ دین یہ نہیں ہے کہ ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا ہے، ہم نے فلانی جگہ دیکھا ہے، یا ہم نے فلاں علاقے میں دیکھا ہے۔ دین یہ نہیں ہے۔ دین کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے اقوال ہیں، آپ کے صحابہ کا عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم دیکھیں کہ آپ تو بڑی خاموشی سے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی چلیے گئے بھی تو یہ بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ گئے، صرف ایک دفعہ، تو آپ اس بات پہ قائم رکھیے، جائیے قبرستان، اس طرح جائیے کہ کوئی نہیں ہو آپ کے ساتھ، بالکل تنہائی میں جائیے، اور زندگی میں ایک دفعہ جائیے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد بھی دیکھیے آپ کہ آپ کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام سے کسی بھی صحابی رسول سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ پھر کسی صحابی نے اس بات کو باقی رکھا ہو یا وہ جا رہے ہوں، وہ گئے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے، وہ بھی نہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا، وہ بھی نہیں گئے۔ حضرت عثمان بھی نہیں گئے، حضرت علی بھی نہیں گئے۔ تو صحابہ کرام نہیں گئے، تو یہ بات یہ ثابت ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتی تھیں، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ہے نا۔ اور کچھ چیزیں وہ عام ہوتی تھیں کہ جو سب کے لیے ہے۔ تو جو عام چیزیں ہوتی تھیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ کرتے تھے، بتا کے کرتے تھے، اس کی تاکید، اس کی نصیحت کرتے تھے، اس کا اہتمام دلاتے تھے کہ تم ایسا کرو۔ اور جو چیزیں آپ کے لیے خاص ہوتی تھیں وہ آپ کی ذات کے لیے خاص ہوتی تھیں، اس کے بارے میں آپ کسی سے کہتے بھی نہیں تھے، کسی سے کرواتے بھی نہیں تھے، یا کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھ کر آپ اس پر جو ہے تاکید بھی نہیں فرماتے تھے۔ جیسے کہ ایک بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ دو صحابی تھے، اور آپ اچانک
اچانک رکے اور آپ نے جو ہے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا اور ٹہنی کو توڑ کر ایک قبر کے سرے پہ آپ نے لگا دیا. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک نیا عمل دیکھا کہ آپ نے اس طرح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر جو مدفون ہے دراصل اسے عذاب قبر ہو رہا ہے نا. اور اسے عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ شخص پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا نا, پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا, بہت بے احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا اور یہ جو ہے چغل خور تھا, غیبت کرتا تھا. تو اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے. اب میں نے اس کے اوپر یہ ٹہنی لگا دی ہے, اب جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہے گی اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا, صرف آپ کی ذات اقدس کے لیے خاص تھا کہ آپ نے وہ ٹہنی لگائی اپنے دست مبارک سے, تو ان کے اوپر وہ جو قبر کے اندر جو صاحب ہیں ان کے اوپر عذاب قبر میں تخفیف ہو گئی, کچھ عذاب قبر ان کا ہلکا ہو گئی. اب یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ قبر کے اوپر ہری ٹہنی لگا دی تو آپ صاحب جو ہے عذاب قبر کی. یہ عمل اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا, اسی لیے آپ کو حدیث کے اندر اس عمل کا ذکر نہیں ملے گا. وہ تو ہم لوگ ہیں بھولے بھالے سیدھے سادھے بیچارے, اور دین کے معاملے میں ہم لوگ سب سے زیادہ بھولے ہیں. دنیا کے معاملے میں تو ایکسپرٹ ہیں, ساری تحقیق تفتیش کر لیں گے, لیکن دین کے معاملے میں کوئی تحقیق اور کوئی تفتیش کا کوئی مزاج نہیں ہے. جو سنا اسے مان لیا اور اسی پہ چل پڑے, تحقیق اور تفتیش کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہری ٹہنیاں لگاؤ, وہ ہری ٹہنیاں لگتی آ رہی ہیں, وہ ہری ٹہنیوں کو لوگ جو ہے اس کو سوکھنے نہیں دیتے, وہاں پہ پانی ڈالنے کا اہتمام, وہاں پہ اس کو باقی رکھنے کا اہتمام. بھائی وہ عمل خاص تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ویسے یہ عمل قبرستان جانے کا اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا, صحابہ کرام نے اس کا رواج نہیں ڈالا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے ہم. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اہتمام کے ساتھ قبرستان جائے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ روزے کے تعلق سے ہے کہ شب برات کے اگلے دن جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے, اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے یہ بڑی فضیلت کی رات ہے, اس رات کو تم خوب عبادت کرو ہے نا, اور اگلے دن صبح کے دن جو ہے کیا کرو, روزہ رکھو. تو اس روایت کے بارے میں امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں ہے نا, اس کے راوی ابن مرووس, ان کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ ان کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور جدید تحقیق میں علامہ شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ یہ حدیث کے معیار کے بڑے محقق ہیں اپنے وقت اور اپنے زمانے کے. ان دونوں حضرات نے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کی بات صحیح نہیں ہوتی تھی, ان کی بات کے اندر جھوٹ ہوتا تھا. تو یہ جو حدیث ہے اس کو انہوں نے موضوع یعنی گڑی ہوئی حدیث قرار دیا. یہ روزے والی حدیث جو ہمیں سنائی جاتی ہے, جو بتائی جاتی ہے, اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے, تو یہ بھی روزہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی شب برات کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو وہ صحیح عمل نہیں ہے, وہ صحیح عمل نہیں ہے, وہ روزہ شب برات کا نہیں ہوتا ہے. اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ شب برات کا تو اصل میں کوئی روزہ ہے نہیں. وہ روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہ روزہ وہ شعبان کی نصف شعبان کی رات کے بعد وہ روزہ اصل میں ایام 20 کا روزہ ہے نا. وہ جو 3 روزے جو نفل روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا, ساری زندگی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے. اگر ان تاریخوں میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں آئی, میٹھی عید اور بقرہ عید اگر ان تاریخوں میں نہیں آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں کے روزے رکھے ہیں, اور یہ نفل روزے ہیں, یہ روزے ہمیں رکھنا چاہیے. یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے زندگی بھر کیا اور آپ کے صحابہ نے بھی کیا, اور آج بھی الحمدللہ امت کا ایک طبقہ, اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو اس بگاڑ کے وقت میں دین کے احیاء کو جنہوں نے باقی رکھا, دین کو باقی رکھا. آج بھی بہت سارے گھرانوں میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ 3 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, اور خاص طور سے جزیرۃ العرب کے اندر عربوں کے یہاں مزاج ہے کہ وہ تو ان روزوں کو بہت اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں, باقی عوام الناس کا حال یہ ہے کہ ان کو عطا پتہ ہی نہیں, لوگ جانتے ہی نہیں یہ 3 دن کے روزے. تو وہ جو اگلے دن کا روزہ ہے وہ ایام 20 کا روزہ ہے, اسے ایام 20 کا روزہ سمجھ کر آپ رکھ سکتے ہیں. شب برات کا روزہ سمجھ کر وہ روزہ ثابت نہیں ہے, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی کے تعلق سے جو بات عرض کی گئی ہے کہ اس دن جو ہے وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے صاحب, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ان تمام لوگوں کا معاملہ اور ان تمام لوگوں کا احوال اتار دیتا ہے. تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہے, یہ بات کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور زیادتی یہ ہے کہ یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے, یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے کہ یہ سمجھنا کہ شب برات پہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اس وجہ سے کیونکہ قرآن میں سورہ دخان کے اندر یہ بات موجود ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ یہ قرآن مقدس ہے جس کو ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا. اور وہ لیلۃ المبارکہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے والی رات کون سی ہے, بتائیں کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے قرآن.
کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان کی رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, جسے ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں. تو شب قدر میں قرآن اللہ نے نازل کیا, تو شب قدر تو رمضان میں آتی, تو یہ شعبان کی رات کس سے ہو گئی؟ پھر اسی رات کے تعلق سے آگے قرآن میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا, اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے اتارتا ہے. تو وہ تو شب قدر کی رات ہے نا, وہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے. تو یہ شعبان کی رات کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بات تو قرآن سے ٹکرا رہی, تو یہ بات کہاں ثابت ہوگی؟ کہاں سے اس بات کو جوڑ دیا کہ بھئی شب برات کی رات میں فیصلے اترتے ہیں, تقدیر اترتی ہے, رزق اترتا ہے؟ تو یہ بات بھی جھوٹی اور غلط, بے بنیاد ہے. اس بات کا بھی کہیں کوئی ثبوت یا اس بات کی بھی کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی. اسی کے تعلق سے ایک بات اور یہ رائج ہے کہ عبادت, اور وہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا. اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں بہت دیر سے. پھر میں نے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی اور آپ کا انگوٹھا حرکت میں آیا, اور تھوڑی دیر بعد آپ جو ہے اپنی نماز سے فارغ ہوئے. اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میں تو ڈری گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, یہ جو ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے, یہ شب برات کی رات ہے. اس رات اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ عبادت کے تعلق سے یہ رات جس میں عبادت والی بات ہے, اس حدیث کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ اس کے راویوں کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں. اب آپ کا جناب آ گیا حلوہ. جب حدیث کے اندر قبرستان جانے کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, تقدیر کی بات ثابت نہیں ہے, کوئی مخصوص عبادت کے بارے میں ثابت نہیں ہے, تو یہ جناب حلوہ تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے, اور حلوے کا تو حدیث کے اندر کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور اصل بات تو یہ ہے, ایک اور بات سن لیجیے, اب اس کے تعلق سے یہ بات نکل گئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی میٹھا کھانا سنت ہے نا, اور کھانے کا آغاز میٹھے سے کیا کریے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میٹھے کو زیادہ پسند نہیں فرمایا, میٹھے کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یا اتنا پسند تھا جتنا آج ہم لوگوں کو پسند ہے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نیاز, کوئی درود, کوئی فاتحہ میٹھے کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں, حلوے کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ حلوہ آگے چل کے اگر حالات کچھ اور زیادہ نازک ہوئے تو حلوے کو اگر وہ سیپریٹائزم اگر ہوا, چیزوں کو سیپریٹ کیا گیا, کھانوں کو اگر سیپریٹ کیا گیا کہ یہ ان کا ہے اور یہ ان کا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ حلوے کے تعلق سے ضرور یہ بات لکھی جائے گی اور کہی جائے گی کہ حلوہ تو جو ہے ایک مسلم ڈش ہی ہے, مسلمانوں کی, کیونکہ ہر جگہ تو شامل بغیر نیاز درود فاتحہ کے حلوے کی ہوتی ہی نہیں, حلوے کی ہوتی ہی نہیں. تو یہ حلوے والی بات بھی اللہ جانے کہاں سے آ گئی, اللہ جانے کہاں سے شامل ہو گئی. لیکن اس کا اہتمام آپ دیکھو, باقاعدگی سے شب برات کا جو ہے اہتمام کے ساتھ حلوہ تیار کیا جاتا ہے, رنگ برنگا حلوہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار حلوے سے تو ہمیں محروم مت کرو, جیسے تیسے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں جمعہ 8 دن, اور اس میں بھی کھانوں پہ پابندی لگا دی. ویسی جو ہے کھانوں کی بڑا وہ آزمائش چل رہی ہے, اب وہ حلوہ بھی چھڑوانے پہ آ گئے, ویسی شوگر اور ڈائبٹیز والے ہیں. تو میرے بھائی, میں آپ کو صحیح دین دے رہا ہوں, صحیح باتیں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو چیز دین سمجھ کر جن غلط چیزوں کو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں, ان چیزوں کو سمجھیے کہ یہ اصل میں دین نہیں ہے. آپ جو ہے اگر آپ کے گھر میں اہتمام کے ساتھ شب برات کا حلوہ بن رہا ہے تو وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. تو یہ بات بھی ثابت نہیں. اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ ایک کوئی غسل ہوتا ہے, کوئی مخصوص اہتمام والا غسل ہوتا ہے نا. شب برات کے رات سے پہلے غسل کیا جائے گا. اب اس غسل کی بھی آپ چوچلے دیکھیے کہ وہ بیر کی اتنی پتیاں لاؤ اور پانی کو گرم کرو اور پانی کو اکال کے وہ بیر کی پتیاں ڈالو اور پھر اس کے ساتھ وہ غسل کرو, اور پھر وہ جب غسل ہوگا تو پھر اب شب برات کی رات میں رنگ آئے گا اور پھر اب شب برات کی رات کا ثواب ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات کہیں حدیث سے ثابت نہیں, لیکن کتنا اہتمام ہے کہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں. کیوں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بور کی پتیاں توڑنے جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ ارے آج شب برات ہے. کیا کرو گے بور کی پتیوں کو؟ حلوے میں ڈالو گے؟ نہیں, اس کو تو پانی میں ڈال کے اس کو تو نہائیں گے, اس کا غسل کریں گے, اس کا غسل کریں گے. شب برات کی رات کی عبادت کے لیے یہ جو ہے یہ غسل ضروری ہے. بھلی جمعے کے غسل کا خیال ہو یا نہیں ہو, لیکن شب برات کے غسل کا اہتمام ہے. جمعے کے غسل کا اہتمام ہو یا نہیں ہو, لیکن شب برات کے غسل کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اور اس کو بڑے رواج کے ساتھ کریں گے. جبکہ حدیث کے اندر بات کوئی ثابت ہی نہیں ہے, کوئی بات درست ہی نہیں. تو یہ بات بھی ہوئی. اب اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے, اصل وہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اس رات کی جو روایات آئی ہیں ان روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے, عبادت ثابت نہیں ہے. اس بات پر غور کیجیے گا. اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے,
عبادت ثابت نہیں ہے. یہ آپ نے ضرور فرمایا کہ یہ فضیلت والی رات. اب حدیث سنیے جو اس رات کے تعلق سے ہے، جس کو مختلف صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. اس طرح سے 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت منقول ہے. صرف فضیلت منقول ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار گناہ گار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. اور ان 2 لوگوں میں پہلا شخص وہ ہے کہ جو مشرک ہے. کون ہے؟ مشرک ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو مشاہن ہے. مشاہن کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت ہو. اس رات کے تعلق سے جو صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور جتنی بھی صحیح احادیث ہیں ان کا جو متن ہے، اور صحیح حدیث اس درجے میں ہے کہ ان کو علماء نے اور محدثین نے حسن کے درجے میں رکھا ہے تو اگرچہ ان میں ضعف، لیکن یہ الگ الگ روایتوں سے ثابت ہیں، تو محدثین نے ان کو حسن قرار دیا ہے. اب اس حدیث کے متن پر، کانٹیکسٹ پر اگر ہم غور کریں تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. ایک کون ہو گیا؟ بولیے نا، مشرک جو شرک کرتا ہے. اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس فضیلت والی رات میں بھی معاف نہیں فرماتا. تو یہ ہے غور کرنے والا لمحہ، یہ ہے غور کرنے والی بات، یہ ہے غور کرنے والا نقطہ کہ شرک کتنی بڑی چیز ہے، اور شرک کتنا گندا عمل ہے، اور شرک اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے، کہ جس کی وجہ سے اس فضیلت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. حتیٰ کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اور شرک آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی درجے میں شامل حال ماننا، کسی بھی اعتبار سے شریک حال جاننا، یہ شرک ہوتا ہے. شرک صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بت بنائے، کوئی دیوی یا دیوتا بنائے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے یا اس کے اوپر نظر و نیاز کرنے لگ جائے. یہ تو شرک جلی ہے، مطلب کھلم کھلا شرک ہے. ایک شرک وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کے برابر بھی کسی کو لانا، یہ بھی شرک ہے. جو شان اللہ کی ہے، جو معاملے اللہ کے ہیں، جو درجہ اللہ کا ہے، اس درجے میں کسی غیر کو شامل کرنا، کسی کو بھی وہاں تک لے جانا، یہ شرک ہے. اس کی انتہا تک بچنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پاک رکھے. یہ شرک اتنا گندا اور اتنا گھنونا عمل ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ ناپاکی ہے. انما المشرکون نجس، کہ جو شرک ہے اور مشرکین جو شرک کرتے ہیں یہ بڑا گندا اور گھنونا عمل ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا. تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اب آج آپ دیکھو کہ شرک کس طرح سے ہو رہا ہے. مزارات پہ شرک ہو رہا ہے نا، گھروں کے اندر شرک ہو رہا ہے. گھروں کے اندر کیسے شرک ہو رہا ہے کہ وہ غلط رسم رواج کو آج بھی گھروں کے اندر زندہ اور باقی رکھا ہے. خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر مختلف برادریوں میں وہ پتہ نہیں کون سی رسمیں ہوتی ہیں، وہ کون سی مٹکیوں کو بنایا. مجھے تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتا میں، لیکن کچھ سنا ہے لوگوں سے، اور کبھی چوری چھپ کے کسی چیز پہ نظر پڑ گئی، دیکھنے کا موقع ملا، تو وہ ہے کہ وہ عورتیں مٹکیاں بناتی ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا بدعقیدگی کے آئٹم رکھتی ہیں، اور پھر اس کو جا کے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. اور وہ لگن کے موقع پہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس وقت وہ غیر مسلموں والا رواج، وہی بدعقیدگی، اور وہی اس چیز کو یہ سمجھنا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہے نا. اور مسلمانوں تک کو دیکھا گیا ہے کہ بھائی وہ ایک تو بارات خود ایک غلط چیز ہے، لیکن بارات بھی اگر روانہ ہو رہی، گھر سے نکل رہی ہے، تو وہ آگے وہ کچھ غیر مسلموں کی طرح، وہ تو بیچارے وہ نیمبو ڈالتے ہیں، مرچیاں ڈالتے ہیں، وہ نریل پھوڑتے ہیں. لیکن یہاں بھی شاید کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں جانتا، کچھ نہ کچھ یہ بدعقیدگیاں ہوتی. تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعقیدگی ہے، غلط عقیدے ہیں جن کا اسلام میں اور دین میں کہیں کوئی ثبوت نہیں. تو ان اعمال سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مشرک کو اللہ نہیں بخشتا اس رات میں. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا مشاہن کو، مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہو، دوسروں کے لیے نفرت ہو. اللہ تعالیٰ اس مرض اور اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج یہ چیز عام ہو چکی ہے. آج ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا یہ مرض موجود ہوتا ہے. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریے، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف، دلوں کی نفرت کو نکال پھینکیے. یہ برباد کر دینے والی چیز ہے، یہ برباد کرنے والا عمل ہے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، ہے نا. اور اکثر تو یہ جو نااتفاقیاں ہوتی ہیں، جو نفرتیں دلوں کے اندر پروان چڑھتی ہیں، یہ صرف غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں. اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. اب ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، بس کہنے والے کی بات کو
مان لیا اور جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس کے بارے میں ہم نے غلط اپنے دل کے اندر تاثرات پیدا کر لی. اب ہم بھی اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں, حتیٰ کہ اس نے بیچارے نے ایسا نہیں کہا تھا, یا اس نے کہا بھی تھا تو اس کا کہنے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں تھا, اس کا نظریہ یہ نہیں تھا, لیکن سننے والے نے کچھ اور سنا اور بیان کچھ اور کر دیا اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا, اور اس کچھ اور کو, اس غلط فہمی کو ہم اس درجے تک لے گئے کہ ہم نے اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کے لیے نفرت ڈال لی. اب ایک بات یہ حقیقی بات ہے کہ دل کو دل سے بیر ہوتی ہے, دل کو دل سے بیر ہوتی ہے. ہمارا دل جس کے لیے جتنا صاف ہوگا, میری اس بات پر غور کیجئے گا, ہمارا دل جس کے لیے جتنا صاف ہوگا, ہمارے دل کے اثرات اس سامنے والے کے دل پہ پڑتے ہیں, اس کا دل بھی ہمارے لیے اتنا صاف ہوگا. ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے قدورت ہوگی, ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہوگی, تو روحانی طور پر سامنے والے کے دل پر بھی وہ اثرات پڑتے ہیں اور فطری طور پر بھی اس کا مزاج ویسا بننے لگ جاتا ہے. تو ہم اگر اپنے تئیں اپنے طور پر اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں گے تو روحانی طور پر آٹومیٹکلی سامنے والے کے دل پہ وہ اثرات پڑ کے اس کا دل صاف ہوگا. تو ہم اس غلط کام سے, اس مرض سے, اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہو. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں, صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی شخص تشریف لانے والے. صحابہ کرام سب متوجہ ہو گئے کہ بھئی دیکھیں کہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنتی کہہ دیا. اب آپ نے جس کو جنتی کہہ دیا یقیناً وہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام متوجہ ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے جو بڑے سیدھے سادے اور بھولے بھالے تھے, اور وہ ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے, اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے, اور سب رشک کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے. اگلے دن پھر مجلس تھی, آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان اب جنتی شخص آنے والا ہے. پھر صحابہ کرام پھر متوجہ ہو گئے کہ دیکھتے ہیں آج کون آتا ہے. تو پھر دیکھا کہ وہی صاحب آئے. پھر تیسرے دن وہی بات آپ نے فرمائی کہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی صاحب آنے والے ہیں. پھر صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ آج کون آتا ہے. تو پھر دیکھا کہ پھر وہی صاحب آ رہے ہیں. تو ایک صحابی ان کے ساتھ ہو لیے, اور جب مجلس ختم ہوئی تو وہ ان کے ساتھ ہو لی اور کہا کہ بھائی میں آج آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلنا چاہتا ہوں, اور میں آج آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں. اپنے کچھ مسائل انہوں نے بتائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ میرے مہمان چلیے میرے گھر. وہ ان کو ان کے گھر لے گئے, اور گھر جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس شخص کی ظاہری زندگی تو ہمارے سامنے ہے, اب اس کا رات کا کوئی ایسا مخصوص عمل ہوگا جو لوگوں کو نہیں پتا, لیکن وہ عمل اتنا خاص ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا. تو وہ عمل میں دیکھوں, اس عمل کو میں سیکھوں, اور اس عمل پہ میں عمل کروں. کیا تڑپ اور کیا جستجو تھی صحابہ کرام کہ وہ جنت کے کتنے خواہش مند اور کتنے جنت کے طلبگار تھے. آج ہمارے دلوں میں وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی. آج ہم اس چیز کو سن لیں گے, بس سن کے کان کی تفریح سمجھ کے اس پر عمل, اللہ توفیق دے تو کرے. میں دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق. وہ صحابی ساتھ ہو لیے, ان کے ساتھ رات گزار رہے ہیں, اور دیکھا کہ انہوں نے بستر لگایا, ان کا بھی اور ان کا بھی, اور رات ہوئی وہ سو گئے. یہ ساری رات دیکھتے رہے کہ اب اٹھیں اب کوئی کام کریں, اب اٹھیں اب کوئی نیکی کریں, اب اٹھیں اب کوئی عمل کریں. پوری رات گزر گئی, کچھ نہیں کیا. اگلے دن کی پھر اجازت لی, ہو سکتا ہے آج نہیں کیا ہو, طبیعت میں علالت ہو, کوئی پریشانی ہو, آج اس رات میں دیکھیں گے. دوسری رات بھی گزار لی, کچھ نہیں کیا. تیسری رات بھی گزار لی, کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا آپ زیادہ تو نہیں رک سکتے, پتہ نہیں اللہ جانے اس آدمی کی کیا بات ایسی ہے جو کھل کر سامنے ہی نہیں آ رہی, اور مجھے تو کچھ بھی نہیں لگ رہا, کچھ بھی نہیں دکھ رہا کہ کوئی ایسا خاص عمل ہو. اب یہ رخصت ہونے لگے, جانے لگے. تو وہ بھی ان کو رخصت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اب آپ جانا چاہتے ہیں جائیں. اب ان سے رہا نہیں گیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں آپ کا جو مہمان بنا تھا وہ اس غرض سے بنا تھا کہ 3 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنتی آئیں گے اور آپ ہی آ رہے ہیں. تو میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں آپ کیسا کیا کام کرتے ہیں. تو اس غرض سے آیا تھا, لیکن میں نے 3 راتیں گزار لی, مجھے کوئی ایسی چیز آپ کے پاس سے نہیں ملی, آپ کے اندر میں نے نہیں دیکھی. آپ کا کوئی عمل اگر ایسا ہو کہ جو آپ خاموشی سے کرتے ہو تو بھائی وہ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل ہو جو چھپا ہوا ہو یا خاموش ہو. تو پھر فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے, اور وہ ایک بات یہ ہے, سب غور سے سنیں, وہ ایک بات یہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ میں بستر پر جب لیٹتا ہوں تو لیٹنے سے پہلے اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر کے لیٹتا ہوں, اور سب کو معاف کر کے لیٹتا ہوں, اور اللہ سے یہ دعا کر کے لیٹتا ہوں کہ اللہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی شر نہیں ہے, میں نے اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. یہ عمل اتنا بڑا ہے, اگر ہم اتنی پہل کریں گے کہ اگر دوسروں کو معاف کر دیں گے تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے, اس کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے بندوں کو معاف کر دو گے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا. تو اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ پھر تم جنتی ہو. تو یہ مشاہن دل کو نفرتوں سے صاف اور پاک کرنا یہ اس رات کی فضیلتوں میں ہے. مشرک کو اللہ نہیں بخشیں گے, اور جس کے دل کے اندر دوسروں کی نفرت ہوگی اس کو اللہ نہیں بخشیں گے. تو یہ اس رات کے تعلق سے یہ بات ثابت ہے. اب ادھر ادھر جانا, یہ بات جو ہے سیر و تفریح کرنا, یہ باتیں کہیں سے ثابت نہیں ہے. اب جمہور کا صرف ایک فتویٰ سن لیجئے. علماء نے اب فرمایا ہے کہ اگر اس رات سے یہ بات ثابت ہے, اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے اور مغفرت والی رات ہے, تو کرنا یہ چاہیے کہ خاموشی سے اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادت کریں.
इधर उधर सैर व तफरी नहीं करें, इस मस्जिद से उस मस्जिद नहीं जाएं, शोर शराबा नहीं करें, हो हल्ला नहीं करें, भागम दौड़ नहीं करें, कि जिनकी बुनियाद पर आज मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान जो है शरारत करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, लाइटें तोड़ते हैं, शोर मचाते हैं। हत्ता कि हमारे दीन ने तो खुद हमें इन चीज़ों से रोका है कि भाई इबादत करनी है तो घरों में करो, अपने घर में बैठकर नफिल पढ़ो, अपने घर में बैठकर तस्बीह पढ़ो। कोई ख़ास नमाज भी साबित नहीं है, कोई ख़ास जिक्र भी साबित नहीं है। आप जितना जी चाहे उतनी नफिल पढ़ें, जितना जी चाहे उतना कुरान पढ़ें, जितना जी चाहे उतनी तस्बीह पढ़ें। इधर उधर भटकना और इधर उधर घूमना फिरना ये बिदात है, गलत है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, कहीं भी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।